عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 ایام کی عبادت سے بڑھ کر کوئی بات محبوب نہیں ہے، لہذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے ذکر کیا کرو۔ صلی اللہ رسول کریم وبعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہران لا ينقصان، ترمذی کی حدیث ہے کہ 2 مہینے اجر و ثواب کے اعتبار سے ناقص نہیں ہوتے۔ 2 مہینے ایسے ہیں ان میں پورا اجر ملتا ہے، تھوڑے عمل پر بھی پورا اجر ملتا ہے۔ شہران لا ينقصان، ایک رمضان اور دوسرا ذی الحجہ، یعنی رمضان میں اگر 29 کا رمضان ہو تو تب بھی 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ 9 دن اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روزے پر 70 روزوں کا ثواب ہوتا ہے فرض روزے پر۔ اب آپ اس سے آگے خود اندازہ کرنا۔ تو شاہراہ میں لا ينقصان ہے کہ اگر کم ہو بھی دن ہو، 29 کے بھی رمضان ہو تو 30 کا ثواب ہے۔ اور دوسرا ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ میں جو عبادت ہے وہ 10 دن بعد، حج بھی 10 دن میں مین ہو جاتا ہے جو اصل حج ہے۔ 10 تاریخ کو طواف زیارت ہے، اور پھر آگے رمی رہ جاتی ہے بس، اگر تو اس کی گنجائش ہے 2-3 دن بعد تک، لیکن ترتیب کے اعتبار سے 10 کو طواف زیارت ہو جاتا ہے، 9 کو وقوف ہو جاتا ہے، اور 8 کو مینا ہے۔ یہ تو لیکن 10 دن نیکی کرنے پر پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھو، یہ ناقص نہیں۔ ہم 10 دن والفجر والیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ ہیں، ان میں ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کو سب زیادہ محبوب ہے۔ یاد رکھو، شان احبیت ان دنوں کی عبادت میں، کیونکہ اس میں یہ سب عاشقوں کی داستان ہے۔ اس پورے مہینے جن نے خدا کے لیے قربانیاں دی ہیں، خدا سے عشق کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے حج کی عبادت اللہ نے اس مہینے میں رکھی جو خالص عاشقانہ عبادت ہے، اس میں عقل کا دخل ہی نہیں۔ ہزار کوشش کرے عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ گھر کے گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں، کپڑے کیوں اتار رہے ہیں، پھر گھر چھوڑ کر خیمے میں کیوں جا رہے ہیں، یہ عاشق سمجھ سکتا ہے۔ یہ عاشقانہ عبادت ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں عشق نہ ہو، چھوٹا بھی بڑا بھی۔ تو چونکہ عاشقوں کی داستان اور عاشقوں نے سب کچھ خدا کی عشق اور محبت کی وجہ سے کیا۔ ابراہیم السلام اگر عقل سے سوچتے تو سوچ سکتے تھے کہ بچے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج تصور کریں آپ، ہم تو کیا بھرے میلے میں نہیں کردار کرا تھے، یار کھڑے ہو جاؤ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میں نے یار کیا کریں، یا اس کو کہاں چھوڑیں، کس کے حوالے کریں۔ ہمیں تو اتنا بھی خدا کی ذات پر اعتماد نہیں کہ کوئی ہو جائے تو کیا ہوگا۔ ہمارے فیملی کہیں جا رہی ہو بس پر نو کہیں پر تو 10 دفعہ ٹیلی فون کرتے ہو، ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو۔ اور یہاں یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ بھی عاشقہ کہ اللہ نے حکم دی ہے، کہا اب ٹھیک ہے جاؤ، ہمارا جا رہے خدا جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے اعمال میں شان محبت رکھی اپنی، کہ میں محبت تمہیں دوں گا، اور اللہ کا بندے سے محبت کر لینا اس سے اونچا کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس سے کوئی نعمت، محبت کا معاملہ ہی الگ ہے۔
محبت کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، غریب تھے، فقراء صحابہ میں سے تھے، اور جو صحابہ فقراء ہوتے تھے ان کا اثاثہ کیا ہوتا تھا کہ لنگی باندھی ہوتی تھی، اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا اور پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، پتہ چل جاتا بھی یہ فقیر صحابی ہے، یعنی یہ حالت ہوتی تھی، آدھا کپڑا ہوتا تھا، سردی گرمی اس میں گزارتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، اب مجلس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی ایمان کے معاملے میں کچے تھے، تو پیغمبر السلام نے وہ مال ان کو دے دیا تاکہ ان میں پختگی آ جائے، مضبوط ہو جائے، اور جوہیل کو نہیں دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے ماموں ہے، رشتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نانکا جو ہے وہ تو مدینہ شریف کا ہے، تو ان میں کئی رضائی رشتے اور ایسے تھے جن میں کئی ماموں کی بھی وہ رکھتے تھے، جس وقت یہ بھی ماموں کی نسبت بھی رکھتے ہیں، تابی بھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں دے رہے، یہ تو مومن بندہ ہے، پکا ٹھکا ہے، 3 دفعہ کہا۔ پھر آپ نے جو بات فرمائی، پوری زندگی حضرت جوہیل اس پر فخر کرتے تھے، فرمایا بسوں اوقات میں مال کسی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، میں مال کسی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن اگر میں ان کو مال نہ دیتا تو وہ ایمان کچا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے نکل جائے بدگمانی پر کر کے رسول اللہ پر، اور یہ جو ہے میرا جو پیارا ہے اس کو اس کا ایمان بچا لیتا ہو، کہتا ہے جو رسول فیصلہ کہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے یہ جو جملہ ہے آج دیکھو 1500 سال کے بعد بھی ان کا یہ جملہ اور ان کی شان ہے، تو محبت اللہ رسول کسی سے کرے، انی احبک کا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بندے کے لیے سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ 10 ایام ایسے ہیں اس میں جو بھی نیکی کرو گے، اور پھر رسول اللہ نے تاکید فرمائی کہ تکبیرات زیادہ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا الحمد، جو ہم نمازوں کے بعد، یہ نمازوں کے بعد اسی لیے واجب قرار دی کہ تم سستی کرو گے، چلو تمہیں ضروری کر دے کچھ تو پڑھو، لیکن اصل اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے۔ آج کے لیے وظیفہ ہونا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا الحمد، حدیث میں آتا کلمہ پڑھو اور الحمد پڑھو، تو اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ کو الا الحمد۔ ان دونوں میں اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی عاشقوں نے داستان رقم کی، عتیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان نے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ان سب کی بنیاد توحید ہے کہ بس وہی ذات ہے جس پر فدا ہوا جائے، اور یہ کلمہ اس کے اس لیے آپ نے دیکھے تلبیہ میں بھی یہی ہے، لبیک اللہم لبیک، توحید پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کو توحید، شان توحید پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ویسے پہلی دفعہ جب میری حاضری ہوئی تو میں پہلے ایک انگوٹھی پہنا کرتا تھا، وہ بزرگوں کی وہ بھی انگوٹھی تھی، بعد میں اس میں کوئی نقش وغیرہ نہیں تھا، وہ میں پہنا کرتا تھا۔ جب میری پہلی حاضری ہوئی تو میں سو بھی رہا تھا، جاگ بھی رہا تھا، تو کسی نے ایسے پکڑ کر میری انگلی، میں اکیلا تھا کمرے میں، ایسے نکال دی اور لے گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کبھی نہیں پہنی، اللہ کافی ہے بس، ذکر اذکار ضرور کرو، اعمال ضرور کرو، اور دوسرا اللہ نے قرآن کا تعلق نصیب فرمایا، سفر قرآن کا تعلق،
شان توحید رکھی ان ایام میں، ان عاشقوں نے توحید کی، اللہ کی ذات پر اعتماد تھا تو قربانیاں دی ہے نا، کوئی معمولی بات ہے۔ کہہ دینا آسان ہے اس زمانے میں، ایسے ایسے ہم واقعات سنا دیتے ہیں، لیکن واقعات جو پیش جن کو آئے تھے ان کے جگر سے، ان کے دل سے پوچھیے کیا پیش آئے۔ یعنی ابراہیم السلام کو جب بچے چھوڑ کر گئے وہاں پر اور اہلیہ کو، تو ان کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ مڑ کے دیکھ لیں، اور کہا کہ اگر میں دیکھوں گا ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کوئی بات آ جائے، تو چلے گئے اور ٹیلے کے پیچھے جا کر دعا کی، اللہ یہ وادی غیر ذی زرع میں اپنے خاندان کو بتایا ہے، اب آپ پوری دنیا کے فروٹ یہاں لے کے آنا اور کچھ عاشقوں کو بھی لے کے آنا۔ تو فروٹ ہر طرح کا آتا ہے، جاتا کوئی کوئی، جاتا کوئی کوئی، ہمت نہیں ایسے کرے۔ یہ جب بچے کو ذبح کیا تو حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ مجھے الٹا لٹائیں، آپ میرا چہرہ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کام میں لگ جائے، اللہ کے حکم میں کمی نہ ہو جو مجھے الٹا لٹائیں تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے، کیونکہ انسان بسا اوقات چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے اور دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اس کے، یار میں کیسے کروں اس کو، کہا نہیں، یہ تو معمولی باتیں نہیں تھی۔ اس نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں بہت محبوب ہے، ہر طرح کی نیکی کرے، لیکن خاص طور پر جو ذکر اذکار میں تکبیرات کا سلسلے پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بھئی یہ دو اعلان ہیں،